أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. اس کا ایکو نہ کھولنا بیٹے، سوال صاف کر دو، وہ ضرورت ختم ہو گئی ہے، اب باتیں سمجھنے کی. سب حضرات عقیدت اور محبت سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لائق سردازی متقریب قابل اعزاز علماء اکرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ کی اس عظیم شان جامع مسجد سیدنا حسن ابن علی میں پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہے، ورنہ حاصل پر تو ہمارے ڈویژن اور ہماری شعر ہے. مسلسل اکثر و بیشتر اتفاق بھی ہوتا رہتا ہے، پہلے تو بہت زیادہ، اب بیماری کی وجہ سے ذرا کم ہو گیا ہے. تو مولانا سرفراز صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. ہمارے بزرگوں سے تعلق اور نسبت رکھنے والے بھائی جاوید صاحب پرانے دوست ہیں. اس نے حکم دیا، آج سے 3-4 دن پہلے مجھے مسلسل گلے کی تکلیف ہوئی ہے، کھانسی بھی مسلسل ہے اور بول بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ جتنی توفیق دیں گے اور جتنی رب چاہیں گے اتنی دیر میں گفتگو آپ کے سامنے کروں گا. عنوان معراج النبی ہے، اور مجھ سے پہلے حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے پہلے ایک اور عالم بول رہے تھے، اور پھر یہ نعت خوان حضرات سب ہی معراج بیان کر رہے ہیں. تو مجھے خود یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ معراج کا کون سا حصہ باقی ہے جس کو میں بیان کروں. تو کسی نے کہا تھا کہ اے سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ کوئی بات نئی بات نہیں. 1500 سال سے دین وہی چلا رہا ہے، بولنے والے کا انداز اور لہجہ بدلتا ہے تو ہم سمجھتے ایک نئی بات سامنے آ گئی ہے، ورنہ کوئی نئی بات نہیں. امین گیلانی مرحوم نے کہا تھا دین پرانا اور پرانے ہیں ہم لوگ، ختم نبوت کے دیوانے ہیں. لو جی آؤ. چلو وہ خط نبوت لکھا ہوا ہے تو توجہ فرمائیں. معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا خاص معجزہ ہے، اور دوسرا قرآن کہ جو آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کو نہیں ملے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ دونوں معجزے ایسے ہیں کہ نہ حضور سے پہلے کسی کو ملے، بعد میں کسی نبی نے آنا نہیں، اس لیے کسی کے حصے میں چیزیں آنی بھی نہیں. معراج معجزہ ہے، اور معجزے کی تعریف یہ ہے کہ نبی کے ہاتھ سے ایسا کام ظاہر ہو جس کا مقابلہ کرنے سے پوری دنیا عاجز آ جائے، کوئی نہ کر سکے اور نبی کر کے دکھائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ عاجز ہونے سے، سب عاجز آ گئے، نبی نے کر کے دکھایا، یہ معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، سانپ بن گیا. آج وہ ڈنڈا موجود ہے دنیا میں، استنبول کے عجائب گھر میں رکھا ہے، مگر پھینکنے والا ہاتھ نہیں، اس لیے وہ معجزہ نہیں بنے گا.
وہ پہاڑ موجود ہے جہاں سے صالح علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، پہاڑ پھٹا اور اونٹنی نکلی تھی، لیکن اب چونکہ وہ ہاتھ نہیں اس لیے نہ پہاڑ پھٹ سکتا ہے نہ وہاں سے اونٹنی باہر نکل سکتا ہے۔ تو یہ معراج حضور کا معجزہ ہے، پہلے نبیوں میں سے کسی کا معجزہ نہیں، لیکن یہ معراج ایک انعام ہے۔ انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے، امتحان میں آدمی کامیاب ہو تو پھر انعام ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کیف کنت خلیلا، آپ رب کے یار کیسے بنے؟ تو فرمایا بذلت نفسی للنیران بلدی للقربان مالی للزیفان قلبی للرحمن حال خلیل الرحمن۔ میرے رب نے میرا امتحان لیا، خلیل جان پیش کر، مال پیش کر، وطن پیش کر، اولاد پیش کر۔ جب سارے امتحان پورے ہوئے پھر رب نے اپنا یار بنایا، خلیل بنایا۔ جب ان کو خلیل بننے کے لیے اتنے امتحان دینے پڑے تو حبیب کو کتنے امتحان دینے پڑے؟ بچپن سے آنے سے پہلے ابا نہیں، 6 سال کے اماں نہیں، 8 سال کے دادا نہیں، امتحانات کا سلسلہ شروع ہے۔ اور جس وقت معراج کا وقت آیا ہے تو اس وقت 4 امتحان بڑے اہم آئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا امتحان یہ تھا کہ مکہ کے قریب ایک وادی تھی جس کا نام ہے شیب ابی طالب۔ ابو طالب اس میں حضور کے ساتھ گرفتار ہوئے تھے، اس سے پہلے اس کا نام شیب بنی ہاشم تھا۔ اس وادی میں چاروں طرف پہاڑ ہیں، ایک طرف درہ ہے، اندر آنے کا راستہ ہے۔ کافروں نے حضور کو، حضور کے رشتہ داروں کو، اہل خانہ کو اور قبیلہ قریش کے سرداروں کو اندر قید کر دیا کہ یا تو محمد رسول اللہ سے مقاطعات اور تعلقات ختم کر دیں، ہمارا ساتھ دیں، اور اگر محمد کا ساتھ دیں گے تو پھر ہم ان سب سے تعلق ختم کر دیں گے۔ چنانچہ ان سب کو اس قید میں ڈال دیا، ایک معاہدہ لکھ کر کعبۃ اللہ پہ لٹکا دیا، اور یہ 3 سال کی قید ہے۔ آج کسی کے بچے کو کوئی پکڑ کے لے جائے تو منت کر کے کہتے ہیں 10 لاکھ لے لے، شام سے پہلے بچہ گھر آنا چاہیے، لیکن وہاں 3 سال کی قید ہے۔ سارے قریشی ہاشمی اس میں گرفتار ہوئے، حضور کے چچا ابو طالب بھی، آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ بھی، آپ کی بیٹی سیدہ زینب بھی، آپ کی بیٹی ام کلثوم بھی، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی، یہ سب اس کے اندر تھے۔ لیکن ایک آدمی ایسا تھا جو ہاشمی نہیں تھا، اس کا تعلق قبیلہ بنو تیم سے تھا۔ اس نے کہا میں بھی اندر جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا تو کیوں؟ تو مطلوب ہی نہیں، ہمارا مطلوب یہ ہے، ہم تمہیں کیوں لے جائیں؟ اس نے کہا وہ میرے مرشد اور آقا ہیں، میں ان کی خدمت کے لیے ساتھ جاتا ہوں۔ 3 سال کی یہ قید ابو بکر صدیق نے بھی حضور کے ساتھ برداشت کی۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرایا کرتی ہے۔ تحریک آزادی بر صغیر میں جب شیخ الہند کو گرفتار کیا گیا تھا نا، تو مقدمہ مولانا محمود الحسن پر تھا، شیخ الہند پر۔ گاڑی میں ان کو بٹھایا تو حضرت مدنی بھی چھلانگ مار کے گاڑی بٹھایا۔ یہ گرفتار بھی مکے میں ہوئے تھے، حضرت مدنی اس وقت وہیں مدینے میں ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا بھی یہ مقصود نہیں، مقصود تو یہ ہے۔ حضرت مدنی نے فرمایا یہ میرے استاد ہیں، یہ اکیلے جیل میں رہیں گے، میں ان کی خدمت کے لیے رہوں گا۔ صدیق کے ماننے والے میں 1200 سال بعد اتنی وفا ہے کہ استاد کو تنہا نہیں چھوڑتا، تو ابو بکر محمد کو کیا میں معراج کا مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ میں معراج کی کچھ باتیں آپ کو۔ پہلی بڑی آزمائش یہ شیب ابی طالب کی کاٹی کی ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے لے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہاں ہاتھیوں کا لشکر اور کہاں چھوٹے چھوٹے پرندے، لیکن یہاں پرندے بھی نہیں، دیمک سرے سرے کی سیدھی سرے تو سا کیا دو سیک،
وہ جو لکڑیوں کو کھاتی ہے مٹی بنا دیتی ہے۔ اللہ نے اس دیمک کو حکم دیا کہ یہ جو معاہدہ انہوں نے کعبے پہ لکھا ہے نا تو اس کو مٹانا شروع کر دیا۔ اس دیمک نے اس معاہدے کو ایسے ختم کر دیا کہ اس پہ لکھا ہوا ہی کچھ نہیں تھا۔ جب کچھ نہیں تو معاہدے ختم ہو گیا کہ باہر کے لوگ اندر جانا شروع ہو گئے، اندر والے باہر آنا شروع ہو گئے۔ یہ رب کی طرف سے فیصلہ ہو گیا۔ پھر 3 امتحان اور آئے۔ دوسرا امتحان یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ فاشیار، سب سے زیادہ اطاعت گزار، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی ساری دولت حضور کے قدموں میں رکھی، اور سوائے ایک بچے ابراہیم کے حضور کی ساری اولاد اس خاتون سے ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ان کی جدائی کا صدمہ سہنا، ان کا انتقال ہو گیا۔ قرآن مجید کی سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے پیغمبر آپ بے سر و سامان تھے، ہم نے آپ کو دنیا والوں سے بے نیاز کر دیا، آپ کو غنی کر دیا۔ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ غنی سے مراد یہ ہے کہ 2 آدمیوں نے اپنا مال حضور کے قدموں میں ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے حضور کو کسی سے کچھ نہیں مانگنا پڑا۔ ایک ابو بکر تھا جو گھر کو جھاڑو دے کے سارا مال حضور کے قدموں میں لے آیا، اور تو میں خدیجہ تھی جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد سب کچھ حضور کے قدموں میں۔ خدیجہ کی جدائی کا بڑا صدمہ تھا۔ 3 دن کے وقفے سے حضور کے چچا، جو سگے چچا تھے ماں کی طرف سے بھی، باپ کی طرف سے تو تھے، والدہ بھی ایک تھی، جناب خواجہ ابو طالب، یہ احترام کا جملہ میں کہہ رہا ہوں، جو حضور کے چچا ہیں، حضرت علی کے والد بزرگوار ہیں، اور ان کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر، علی۔ ہر بھائی سے دوسرے بھائی کے درمیان 10 سال کا وقفہ تھا۔ طالب پیدا ہوا، 10 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر عقیل پیدا ہوا، پھر 10 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر جعفر پیدا ہوا، پھر 10 سال تک کوئی اولاد نہیں، پھر علی پیدا ہوئے۔ ہمارے ہاں 2 سال کسی کو بچے نہ ہوں تو پیروں کے پاس بھاگتے ہیں، ہم سے تو ابو طالب کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، اس کو رب پر یقین تھا کہ یہ سارا نظام اس کے قبضے قدرت۔ ابو طالب کا بھی 3 دن کے بعد وفات ہوئی تو حضور کو اس کا بھی بڑا صدمہ ہوا، چونکہ ابو طالب ہر موڑ پر حضور کے سامنے ہوتا تھا، ساتھ ہوتا تھا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے اکٹھے ہو کر ابو طالب کو کہا کہ اپنے بھتیجوں کو سمجھا ورنہ ہم اسے ختم کر دیں گے۔ جناب ابو طالب نے آ کر حضور سے درخواست کی، بھتیجے میرے اعضاء کمزور ہو گئے، عمر کے لحاظ سے بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں میری نکل آئی ہیں، اعصاب کمزور ہیں، حتیٰ کہ اس عمر میں وہ چلتے ہوئے بھی معذوری کا اظہار ہوتا تھا، کتابوں میں رجل معرج، کمزور ہو کے چلتے تھے، یہ میری حالت ہے۔ اور کافر یوں کہتے ہیں محمد ذرا نرم ہاتھ رکھ۔ حضور کا جواب سنیے اور پھر ابو طالب کا جواب سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا ان کو کہہ دو کہ اگر تمہاری طاقت میں ہے تو آسمان کا سورج لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھو، چاند لا کر میری بائیں ہتھیلی پہ رکھو، میں دونوں کو پھینک سکتا ہوں، جہاں خدا نے کھڑا کیا ہے وہاں سے نہیں آ سکتا۔ ابو طالب نے اس جرأت کے جملوں کو سننے کے بعد کہا بھتیجے محمد جو تجھے تیرے رب نے کہا ہے وہ کر، اگر کوئی تیرے مقابل آئے گا تو اس سے پہلے میں سامنے کھڑا ہوں۔ اس کی جدائی کا صدمہ بڑا تھا۔ اہل سنت کے عقائد میں یہ ہے مشہور بات کہ ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، لیکن میں یہاں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، میں اس پر یوں نہیں دلائل دینا چاہتا کہ میں اس پر کوئی اور رائے قائم کروں اہل سنت کے عقیدے کے خلاف۔ سیدنا اکرمہ ابو جہل کے لڑکے تھے،
یہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے اور یہ بھاگ گئے تھے. ان کو بہن پکڑ کے لے آئی تھی کہ محمد تو بڑے خوش اخلاق ہیں، آؤ تو صحیح ہے کہا. یہ مسلمان ہوئے، پھر جلیل القدر صحابی بنے، پھر یہ قرآن کے مفسرین صحابہ میں بنے. حضور کی زندگی میں جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے ان میں عبداللہ ابن عباس تھے، ان میں عبداللہ ابن مسعود تھے، ان میں ابی ابن کعب الانصاری تھے، ان میں حضرت اکرمہ بھی تھی اور زید بن ثابت بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب یہ اکرمہ مسلمان ہوئے تو اس کا باپ ابو جہل تھا. عرب اس کو ابو الحکم کہتا تھا، اس کی بد کرداریوں کی وجہ سے نبی کی زبان سے ابو جہل نکلا. آج تک صفحہ ہستی سے ابو الحکم کی کنیت ہی مٹ گئی، دنیا اس کو ابو جہل کہتی. اور حضور نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے. اس امت نے، اس فرعون نے تو مرتے وقت کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن یہ فرعون اتنا سخت تھا کہ اس کو 2 بچوں نے مارا تھا. گرا کے چلے گئے تھے تو عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹی تھی. تو اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا نیچے کر کے کاٹ، پتہ چلے بڑی گردن والا سردار. یعنی ایسا تھا. مگر جس وقت اکرمہ نے کلمہ پڑھ لیا تو حضور نے فرمایا لا تسبوا اباہ، اس کے باپ کے متعلق اس کے سامنے کچھ نہ کہا کرو. اس کا دل نہ دکھے کہ میرے باپ کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ نبی اس کو کافر بھی کہہ رہا ہے، فرعون بھی کہہ رہا ہے. لیکن یہ احترام بتایا کہ خیال کرنا اس کا دل نہ دکھے. میں صرف اہل سنت سے اتنی درخواست کروں گا، اپنے دلائل میں آ کر کفریات کو ثابت کرنے کے لیے بے ادبی اور گستاخی کا ایسا لہجہ اختیار کرنا کہ اگر حضور اکرمہ کے سامنے ابو جہل کی بات کے متعلق فرماتے ہیں تو کم از کم سوچو اگر نبی کے سامنے ایسی بات کوئی کہتا تو حضور کے دل پر کیا ہوتا، جس کی وفاؤں کو حضور نے یاد کیا. اس لیے بہرحال اس کی جدائی کا بڑا صدمہ تھا جناب ابو طالب. چوتھا امتحان یہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. یہ سوچ کر گئے کہ ان کو دین کی دعوت دوں گا. میں طائف میں رہا ہوں، قبیلہ بنو سعد وہی ہے، اماں حلیمہ کا علاقہ وہی ہے، حضور نے بکریاں وہی چرائی ہیں، وہ درخت اب تک ہیں جو حضور کو سامنے جھکتے تھے، وہ پہاڑ اب تک ہیں جو حضور پر سلام پڑھتے تھے. یہ سارے منظر حضور کے سامنے تھے. اللہ کے نبی جب وہاں تشریف لے گئے تو قبیلے کے 3 سردار تھے. آپ نے ان سے گفتگو کی، کیا چکر ہے مولانا؟ کوئی گل نہیں، جو بیٹھے ان کو تو سمجھ آ رہی ہے، باہر والے اندر آ جائیں. اب ان کے لیے میں باہر تو نہیں نکل سکتا. توجہ سے بات جگہ بنا دو، قریب قریب تشریف اللہ تھوڑی حرکت کر لے، باہر والوں کو جگہ مل سکتی ہے. توجہ کریں بھائی، میری طرف دیکھیں. ہر چیز سمجھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے. کس کی توجہ کی ضرورت؟ توجہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ توجہ وجہ سے، چہرے سے، کہ کہنے والے کی طرف منہ ہو تو بات سمجھ آ جاتی ہے. جو منہ ہی کہیں اور کیے بیٹھے ان کو کیا سمجھ آئے گا؟ اس لیے سامنے بیٹھو گے تو سمجھو گے. جو سامنے نہیں آپ کہیں اس کو آواز سمجھ آئے یہ نہیں آ سکتی. توجہ کہتے ہیں چہرے کو، منہ کرنے کو. مولانا مجھے ملے اور میں یوں کر کے ہاتھ دوں تو کہیں گے یار بڑا عجیب آدمی تھا، میں ملنے گیا اس نے میری طرف منہ ہی نہیں کیا. یہ ہے توجہ. اور میں یوں کر کے ملوں اور وہ مجھے دیکھ کے ملے تو پھر ایک دوسرے سے محبت بھی بڑھتی ہے، توجہ بھی ہوتی ہے، تعلق بھی پیدا ہوتا ہے، اس میں اخلاص بھی آتا ہے، اخلاق بھی آتے ہیں. تو آپ جتنی توجہ کر سکیں گے تو فائدہ ہوگا. اور اگر آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے، جیسے باہر آوازیں آ رہی ہیں بچوں کی، ادھر باتیں ہوتی رہے، ادھر وہ آپس میں باقی باتیں کرتے رہے، ٹیک لگا کر بیٹھے رہے، تو ان کو نہ فائدہ ہے، نہ ان کو بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو سنانے کی ضرورت ہے. میں ان کو سنانا چاہتا ہوں جو یہاں بیٹھ کر سن لیں، بے شک 10 آدمی.
میرا زندگی کا یوں بھی ریکارڈ ہے کہ میں نے 3 آدمیوں میں بھی 3 گھنٹے تک سبحان اللہ. میں اخلاص کے لیے نہیں بتا رہا آپ کو، صرف یہ ہے کہ توجہ ہو، ایک کی ہو جائے کام پورا ہو گیا، تو بات اس کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، سردار تھے تینوں نے انکار کر دیا. ایک نے کہا میں نبی نہیں مانتا، دوسرے نے کہا خدا کو تو ملا، تیسرے نے کہا اگر نبی ہے تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا. تالیاں بجائیں، سیٹیں بجائیں، پتھر مارے. ایک ظالم نے زور سے سر میں ایک پتھر مارا، خون نکلا، چہرہ تر خون سے بھر گیا. آپ کی پنڈلیاں اتنی خون نکلا کہ جوتی مبارک اور پاؤں ایسے جڑ گئے کہ جوتے کا چمڑا پاؤں سے جدا نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک باغ تھا، اس میں ایک حوض تھا، اس کے کنارے جا کے بیٹھے، جہاں آپ نے ایک بڑی دعا پڑھی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے آیات صحابہ کی حکایت صحابہ کی ابتدا میں سارا قصہ نقل کیا ہے، میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا. وہاں پر وہ جو باغ تھا وہ قریشیوں کا تھا. انہوں نے دور سے دیکھا یار ہماری برادری کے آدمی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم. انہوں نے ایک انگوروں کا خوشہ گچھا توڑ کر اپنے ایک غلام کو دیا کہ وہ جو بوڑھا بیوہ آدمی بیٹھا ہے نا، یہ جاؤ اس کو انگور دے کے آؤ. وہ انگور لے کے آیا دینے کے لیے. حضور نے انگور لے کے رکھ لیے، کیونکہ نبوت کا مزاج یہ ہے کہ نبی اپنی بات پہلے نہیں کرتا، پہلے خدا کی بات کرتا ہے. خواب دیکھا، تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تھے، فرمایا تعبیر بعد میں، پہلے تمہیں توحید بتاتا ہوں. یوسف علیہ السلام. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جی عباس. کہاں سے آئے ہو؟ کس علاقے کو؟ جی نینوا کے علاقے کے. یہ حضرت شعیب کا علاقہ ہے، یا حضرت یونس کا ہے. نینوا سے آیا. پھر آپ نے پوچھا کس مذہب پر ہو؟ اس نے کہا عیسائی. تو حضور نے فرمایا اچھا بیٹھو میرے ساتھ. بیٹھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، حضرت عیسیٰ کی معجزات بیان کیے، سیدہ مریم کی عفت اور پاک دامنی کو بیان کیا، پھر اپنی نبوت کو ظاہر کیا. تو اس نے وہی کلمہ پڑھ کے اسلام. سبحان اللہ. رب کا نظام ہے، اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے. مولانا دین پوری مرحوم کہتے تھے وارث علی شاہ سید بن کے ہیر لکھ دیا، احمد علی شیخ کا پوتا بن کے قرآن کی تفسیر لکھ دیا. اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے. جب یہ بڑے 4 امتحان آئے اور اسی سفر میں وہ واقعہ پیش آیا کہ حضور فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو جنات کی جماعت گزری اور انہوں نے حضور کا قرآن سنا، سارے جن رک گئے، حضور پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. اس لیے میں جملہ کہا کرتا ہوں آنکھوں والے نہیں پڑھو گے تو خدا نابینوں سے قرآن کی خدمت. دنیا والے تم چھوڑو گے خدا غریبوں سے قرآن کی خدمت لے گا. مسلمانوں اگر تم دین کو چھوڑ دو گے خدا غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے ان سے محمد کے دین کا کام لے گا. اللہ کا نظام ہے، اللہ جس سے چاہے کام لے. انسان نہیں کریں گے، جنوں سے خدا نے دین کا کام لیا ہے، ان کو اسلام مل گیا ہے، انہوں نے دین قبول کر لیا ہے. جب یہ اتنے مرحلے گزرے اور صدموں کی انتہا ہو گئی تو دنیا میں بھی مزاج ہے اور رب کا بھی قانون ہے کہ کسی کے دوست پر بہت صدمے آئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار اب اس کا غم ہونا چاہیے، اس کو لے جائیں کسی علاقے کی سیر کرائیں، کہیں پھرا کے آئیں تاکہ یہ جو اس پہ بوجھ ہے ہلکا ہو جائے. میرے ایک دوست ہیں، ان کی اہلیہ بیمار تھی، میں 2-3 دن پہلے اس کے ہاں گیا خیریت پوچھنے کے لیے اور وہ کافی عرصے سے بیمار ہے. تو میرے ساتھ 1.5-2 گھنٹے بیٹھے رہے. مجھے کہہ رہے تھے مولانا آپ کے آنے سے اور تسلی دلانے سے اور باتیں سنانے سے آج مجھے اتنا سکون ملا ہے، ورنہ اتنے مہینے سے میری کیفیت یہ ہے کہ نہ دل کو سکون ملتا ہے نہ رات کو نیند آتی ہے بیوی کی اس کیفیت کو دے. تو دوستوں کا مزاج ہوتا ہے غم دھونا، اور جو رب کا یار ہو، اللہ نے کہا محبوب کا غم میں نے دھونا ہے.
یار یار کو گاڑی پہ بٹھاتا ہے، اسے زمین کی سیر کراتا ہے، لال سوارا تجھے دکھا کے آؤں، بہاولپور کچڑیا گھر پھرا کے آؤں، تجھے ملتان لے جاؤں، قلعہ دکھا کے آؤں، تجھے لاہور لے جاؤں، فلاں چیز دکھا کے آؤں۔ اللہ نے کہا جبریل جلدی کر، جنت سے براق لے، اس کو لے جا، اس کو سجا، میرے محبوب کو جگا، اس کو اس پر بلا بٹھا۔ یار یار کو زمین کی سیر کراتا ہے، محمد کو براق پہ بٹھا کے عرش بری کی سیر۔ یہ معراج کا اصل فلسفہ ہے کہ معراج کیوں۔ اب میں اگلی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ معراج کوئی قصہ نہیں کہ ایک سفر تھا، حضور رات کو سوئے ہوئے تھے، جبریل آئے، اس نے جگایا، حضور اٹھے، آپ نے وضو کیا، نوافل پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ کے شق صدر کا واقعہ ہوا، پھر آپ کے لیے براق آ گیا، آپ نے اس پہ سوار ہوئے، پھر وہ چلا، مختلف مراحل سے گزرا۔ یہ سارا واقعہ ایسی ہے جیسے علماء بیان کرتے ہیں، لیکن میں اس میں سے کچھ مسائل سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر واقعے میں ایک مسئلہ ہے۔ مثلا حضور سو رہے تھے، جبریل کو جگانا پڑا، تو یوں نہیں کہا حضرت اٹھیں، جگانے کا طریقہ یہ تھا کہ پاؤں دبائیں۔ اس لیے بڑے کو جگانے کا ادب یہ ہے کہ اس کے قدموں کو دبایا، اور اس کا کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، پاؤں دبائیں تو آنکھ سکون سے کھلتی ہے، تسلی ہوتی ہے، ہاتھ کندھا سر دبا کر اٹھائیں تو آدمی بعض دفعہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ حکمت ہے۔ جبریل نے پیغام دیا، حضور نے اٹھ کر سب سے پہلا کام کیا کہ آپ نے وضو کیا۔ اِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فرمایا صبح کو جب اٹھا کرو تو پہلے ہاتھ دھویا کرو، پہلے اپنا منہ دھویا کرو، پہلے وضو کیا کرو۔ یہ حضور نے اس عمل کو زندہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب سفر پر جانا ہو اللہ سے مدد مانگ کے چلا کرو۔ پھر وہاں ایک واقعہ معجزے میں معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ کا شق صدر ہوا۔ یہ جسم کی جہاں یہ پسلیاں ملتی ہیں، اس ہڈی نرم سے لے کر ناف تک اتنا حصہ ایسے آپ کا شق کیا گیا جیسے آپریشن ہوتا ہے، اور پھر اس سے دل مبارک کو نکالا گیا، اسے سونے کی کشتری میں رکھا گیا، حضور حتیم میں ہیں، دل وہاں پانی کے کنویں کے پاس لے جایا گیا۔ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھنا، حضور حتیم میں ہیں کیونکہ یہاں سو رہے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ام ہانی کے گھر تھے، وہ روایت ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، معراج کی ابتدا مسجد سے ہے، کسی کے گھر سے نہیں۔ قرآن جب مسجد کہہ رہا ہے تو پھر آپ کو کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اس وقت جب پیغمبر کا اپنا گھر ہو، اپنی بیٹی ہوں، اپنے عزیز ہوں، نبی کو کسی کے گھر میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور حتیم میں عبادت کر کے وہاں سوئے ہوئے، جبریل نے جگایا، شق صدر ہوا، دل مبارک نکالا گیا، اس میں انوارات، تجلیات، فیوزات، برکات بھرے گئے۔ اب یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس واقعے کو سوائے حضور کے کسی نے نہیں بیان کیا، یعنی موقع کا صحابی کوئی نہیں جو یہ بتائے کہ میں نے دیکھا تھا۔ بات کو سمجھو، جسم ادھر ہے، دل ادھر ہے۔ اللہ اکبر۔ جسم سے دل نکال کر فرشتے وہاں لے گئے، وہ اسے دھوتے ہیں، اس میں انوارات بھرتے ہیں، پھر لا کر یہاں رکھتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں، اور اسے اس طریقے سے سیا جاتا ہے جیسے کسی کے زخم کو سیا جاتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے سینہ مبارک سے لے کر ناک تک باریک بالوں کی دھاری تھی، اور اتنی خوبصورت سجتی تھی کیونکہ حضور کیا جسم کا حسن اس کا کوئی دنیا میں تصور نہیں کر سکتا، اس پہ بالوں کا یہ حسن اور زیادہ بڑا تھا۔ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھو، دل وہاں ہے، جسم یہاں ہے، نہ آنکھ کے دیکھنے میں کوئی مغالطہ ہوا فرق آیا، نہ کانوں کے سننے میں کوئی فرق آیا، نہ اللہ کے نبی کی فکر اور سوچ میں کوئی فرق آیا،
رب بتانا چاہتا ہے کہ نبی تمہاری طرح نہیں ہوتے. دل نکل کے وہاں بھی چلا گیا تب بھی جسم کا دل سے کنیکشن اتنا مضبوط ہے کہ دل وہاں ہے، جسم یہاں ہے. آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، دماغ سوچ رہا ہے، کام پورا ہو رہا ہے. رب بتانا چاہتے ہیں اپنے آپ پہ منطبق نہ کرنا. یہی وجہ ہے کہ حضور حجرے میں ہیں، امت باہر کھڑے ہو کر سلام پڑھتی ہے. پوری امت کا عقیدہ ہے اللہ یہ سلام پہنچاتے بھی ہیں اور حضور اس کا جواب بھی. میں اس کو بھی مان لوں کہ روح اقدس کہیں اعلیٰ علیین کے مقام پہ ہے، تو جیسے یہاں دل اور جسم کا کنیکشن مضبوط تھا، وہاں روح اور اس جسم کا کنیکشن ویسے مضبوط ہے. تو یہ مسائل بتا رہا ہوں. اب حضور نے سوار ہونا تھا. جب براق پر سوار ہوئے تو براق نے مختلف منزلیں طے کی. اس سوار ہونے پر بھی بہت سارے مسائل ہیں جو میں نے آپ کو سمجھانے اور بتانے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا 9 بجے تقریر شروع ہوگی، پھر انہوں نے کہا 9:30 بجے ہوگی. میں نے کہا میں روزانہ تجربے کرتا ہوں اور روزانہ تقریریں کرتا ہوں اور 45 زندگی گزر گئی، 45 سال ہو گئے. تو میں نے کہا میرا تجربہ ہے 11 بجے سے پہلے تقریر نہیں ہوگی. اب آپ دیکھ لیں میرا تجربہ کیسا نکلا، آپ کا کیسا نکلا. آپ کو چلا سچ ہے. توجہ سے بات کو سمجھیں. اور مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ 11 کے بعد تم تقریر نہ کیا کرو، کیونکہ اتنے مریض آدمی ہو، پھر اتنی رات کو جاگو بولو، اور پھر اس کے بعد جتنا کوئی آدمی میرا وقت کاٹتا ہے تو میں کہتا ہوں تمہارا وقت کٹ رہا ہے، میں تو پہلے سے آ گیا تھا. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے میں اور باتیں چھوڑ کے آگے چلتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے بیت المقدس.